बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब साफ़ी हज़रात और मीडिया पर्सनस का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान हायर एजुकेशन ग्रेन अलायंस के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर डॉक्टर कलीमुल्लाह परेज, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान हायर एजुकेशन ग्रेन अलायंस और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जामिया बलूचिस्तान, प्रोफेसर हामिद खान साहब, बलूचिस्तान प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन जो हमारे सूबे के तमाम कॉलेजेस हैं उसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, प्रोफेसर फरीद खान अचंदी साहब, ये फकवासा सूबे भर के जामियात हैं उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जामिया बलूचिस्तान के ये सेक्रेटरी जनरल है। नजीब करीम साहब हमारे ऑफिसर एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सेक्रेटरी है। प्रोफेसर तारिक बलूच साहब GPLA के सेक्रेटरी जनरल है। मलक सरवर तहवार साहब हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नामजद अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब है, ये भी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के नामजद कैंडिडेट है फॉर सेक्रेटरी। और जनाब डॉक्टर अब्दुल साहब एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के हमारे फिनांस सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ आज यहाँ न्यूटन्स के हमारे साथी मौजूद है, फौजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथी मौजूद है, जरी यूनिवर्सिटी क्वेटा के हमारे साथी मौजूद है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अहम है, साथी हज़रात को इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। आप सबको मालूम है कि किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की के लिए ख़ुसूसन आला तालीमी इदारों का बहुत किरदार होता है, यानी यूनिवर्सिटियों का इन आला तालीमी इदारों में असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात, अफसरान, मुलाज़िमीन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जामियात की जो पॉलिसी साज इदारे हैं ये बड़ा अहम है, जो जिसमें सिंडिकेट है, सेनेट है, एकेडमिक कौंसल है, फिनांस एंड प्लानिंग कमेटी में अपनी मुंतखब नुमाइंदगी जो है उसकी बुनियाद पे वो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और फिर मुशावरत से जमहूरी और आज़ादाना तरीके से एकेडमिक फ्रीडम के साथ मुल्क और सूबे की बेहतरीन मुफाद में फैसले करते हैं। इस मकसद के लिए मुल्क भर की सरकारी जामियात के लिए सूबाई असम्बलियों से बिल पास होता है जो बाद में एक्ट का शक्ल इख्तियार होता है। सूबा बलूचिस्तान में भी जामिया बलूचिस्तान, फौजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, न्यूटन, SBK और दीगर जामियात के लिए वक्तन फ़वक्तन एक्ट्स पास किए जा चुके हैं और उनके एक्ट्स में उनके पॉलिसी साज इदारों में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की, कॉलेज के असातिज़ा की मुंतखब नुमाइंदगी, ऑफिसर, मुलाज़िमीन और तलबा व तालिबात की मुंतखब नुमाइंदगी लाजमी है। ये पूरी दुनिया में इसलिए है कि जहाँ फ़ैसले हो, जिनके लिए फ़ैसले हो, उनकी वहाँ मुंतखब नुमाइंदगी बहुत अहम है ताकि वाइस चांसलर और दीगर आला अफसरान जो है उन इदारों को जवाबदेह हो। लेकिन मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप सबको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अभी सूबे के तमाम सरकारी जामियात के लिए एक ऐसा मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 क़वाइद व ज़वाबित के बरखिलाफ़ जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना सूबाई असम्बली में एजुकेशन की, उसमें पेश किए बगैर और बुनियादी स्टेक होल्डर यानी जामियात के असातिज़ा, कॉलेज के असातिज़ा, ऑफिसर, मुलाज़िमीन और तलबा व तालिबात से विभिन्न मेंबरान सूबाई असम्बली से किसी से भी मुशावरत के बगैर उन्होंने ये बिल तमाम सूबे के तमाम जामियात के लिए बड़ी जल्दबाजी में पास किया। इस तालीम व सूबा दुश्मन एक्ट में जामियात की पॉलिसी साज इदारों में जो मैंने बयान की सिंडिकेट और दीगर इदारे, उसमें हम सब की मुंतखब नुमाइंदगी ख़त्म की है और यहाँ तक कि मेंबरान सूबाई असम्बली ने जो एक्ट पास किया है, बिल पास किया, उसने अपनी नुमाइंदगी भी सूबे के तमाम जामियात की सिंडिकेट से ख़त्म की है। जो सिंडिकेट इदारा है वो बड़ा अहम इदारा है। सिंडिकेट जामियात के लिए कैबिनेट का हैसियत रखता है। साफ़ी हज़रात, इस तालीम और सूबा दुश्मन एक्ट में जामियात के वाइस चांसलर को ऐसे बेतहाशा इख्तियारात दिए गए हैं जो किसी भी फोरम को जवाबदेह नहीं और जिससे जामियात में अमरीत का, डिक्टेटरशिप का न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो
ہو چکا ہے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جامعات کی فنڈنگ اور گورننس صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ صوبہ بلوچستان میں پہلے صرف 2 یونیورسٹیاں ہوا کرتی تھی، آج سے 10 سال پہلے ہماری جامعہ بلوچستان اور خزدار انجینئرنگ یونیورسٹی تھی۔ بعد میں 2005 سے بیوٹم، SBK اور دیگر یونیورسٹیاں ہوئی۔ ان تمام 10 جامعات اور ان کے 1 درجن سے زیادہ کیمپسز ہیں۔ بیوٹم یہاں ہے، ان کے کیمپسز مسلم باغ میں بھی ہے، خلات یا نشکی یا خاران میں بھی ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے کیمپسز بھی کئی جگہوں پہ ہے، اور جس میں ہزاروں اساتذہ، آفیسر اور ملازمین خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں طلباء و طالبات ان اداروں میں درس و تدریس میں مصروف ہے۔ لیکن یہ تمام جامعات سخت مالی بحران کا شکار ہے۔ آج بھی ہمیں تنخواہ ملی، آج بھی ہمیں آدھی تنخواہ ملی، پوری تنخواہ نہیں ملی۔ بیوٹم کے ساتھی موجود ہیں، ان کو بھی آج آدھی تنخواہ ملی۔ SBK میں آپ جا کے پوچھ لیں، ان کو بھی آدھی تنخواہ ملی ہے، اور اساتذہ اور دیگر ملازمین کو مکمل تنخواہ اور منظور شدہ الاؤنسز نہیں مل رہے۔ تمام جامعات میں اساتذہ اور ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ بیوٹم میں آج بھی احتجاجی کیمپ لگا ہے۔ ہم نے 2 مہینے بڑی تحریک چلائی اپنے منظور شدہ الاؤنسز کے لیے، کوئی اضافی مراحت ہم نہیں مانگ رہے تھے، جس سے یقیناً جامعات کی درس و تدریس پر اور تحقیق پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ صوبائی حکومت آئے روز نئی یونیورسٹی اور کیمپسز بنا رہے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے ابھی مکران یونیورسٹی بنائی، اس سے پہلے جو ہے کئی یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی، فنڈنگ رکھے بغیر، اور کیمپسز بنا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جامعات کی گرانٹس ان ایڈ جو صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور بجٹ میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سال بھی صوبائی حکومت کی پیش کردہ سالانہ بجٹ میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا، اور پچھلے 2 سالوں سے وہ بھی ہماری جدوجہد کے نتیجے میں صوبائی حکومت نے جامعات کی گرانٹ ایڈ 2.5 ارب رکھی 2 سال پہلے، اور آج مہنگائی ہے، تنخواہیں ایک طرف بڑھائی جا رہی ہے، جبکہ جامعات کے کو چلانے کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم نے مطالبہ بجٹ سے پہلے بھی کیا، وزیر اعلیٰ سے ملے، ان سے بھی ریکویسٹ کی، وزیر خزانہ سے ملے، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ جامعات کی گرانٹس ایڈ میں یعنی بجٹ میں صوبائی حکومت کی طرف سے کم از کم 10 ارب روپے، تب جائے کہ آپ کی یونیورسٹیاں شاید تھوڑا جو ہے ٹریک پہ آ جائے، جبکہ وفاقی حکومت آپ کو پتہ ہے 10,000 ارب روپے کا بجٹ تھا اس سال، 10,000 ارب روپے۔ اس 10,000 ارب روپے میں 65 ارب روپے صرف جامعات کی ریکرنگ کی رکھے ہیں، صرف 65 ارب۔ یہ 65 ارب روپے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی اور تنخواہیں آئے روز یہ بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک کے جامعات، خصوصاً ہمارے صوبے کے جامعات جو ہے وہ سب بحران کا شکار ہے مالی طور پر، اور گورننس کی یہ حالت ہے کہ جامعات میں اس ایکٹ کے بعد کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یونیورسٹی کون چلا رہا ہے۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ماڈل یونیورسٹی ایکٹ 2022 میں جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھی، آپ صحافی حضرات شاید اس دن موجود تھے جس دن یہ بل انہوں نے پلیس کیا تھا اور جو انہوں نے زبردستی پاس کیا تھا، انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہم ترامیم کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں ترامیم کر کے پالیسی ساز اداروں میں سینڈیکیٹ، سینٹ، اکیڈمک کونسل اور فنانس اینڈ پلاننگ اور دیگر میں اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات، آفیسر، ملازمین اور ممبران اسمبلی کی منتخب نمائندگی یقینی بنائے، اور صوبے کے تمام جامعات کی گرانٹس ایک اور بجٹ میں کم از کم 10 ارب روپے تک کا اضافہ کیا جائے، اور ایک خاص اہم بل جو بہت ہی ڈریکونین بل ہے، انہوں نے صوبائی حکومت نے حکومت بلوچستان کی طرف سے تعلیمی اداروں خصوصاً کالجز پر لازمی طالبی خدمات کے کالے قانون 2019 کو بلا جواز مسلط کیا گیا، جو ہمارے کالجز کے ساتھی ہے، اسکول کے ساتھی ہے، خاص کر کالجز کے ساتھی، انہوں نے جو بل 2019 اسی اسمبلی نے مسلط کیا، جو نہ صرف آئین پاکستان بلکہ عالمی جمہوری حقوق کی بنیادی اصولوں کے یکسر منافی کالا جابرانہ قانون ہے۔ حکومت
وہ اس کالے قانون کے تسلط سے تعلیمی نظام کی تباہی، تعلیمی اداروں کو بیچنا اور بالآخر تعلیم کو بےکار بنانا مقصود ہے۔ تو تعلیمی اداروں میں ایسے کالے قوانین کے ذریعے وہاں کے ہمارے جو اساتذہ ہے اور دیگر اسٹاف ہے اس کو جمہوری حق سے محروم رکھا ہے۔ معزز صحافی حضرات اور میڈیا پرسن، آپ اس معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم آپ کے جو بچوں کو پڑھانے والے ہیں، اس گمبھیر اور تعلیم و صوبہ دشمن صورتحال کے پیش نظر ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے صوبائی حکومت سے، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے۔ اس کے پیش نظر ماڈل یونیورسٹیز ایکٹ 2022 کے ترامیم کر کے پالیسی ساز اداروں، سینڈیکیٹ، سینیٹ، اکیڈمک کونسل، فنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی اور دیگر میں اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات، آفیسر، ملازمین اور ممبران اسمبلی کی منتخب نمائندگی یقینی بنانے اور صوبے کی تمام جامعاتی گرانٹس ایڈ بجٹ میں کم از کم 10 ارب روپے تک پوری اضافہ کے لیے، اور جو 2019 کا جو کالا قانون ہے جو صوبائی حکومت نے ہمارے کالجز اور اسکولوں کو مسلط کیا ہے، اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تمام جامعات کی اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن، آفیسرز ایسوسیشن، ہمارے ساتھی موجود ہیں نجیب کریم صاحب، امپلائیز ایسوسیشن، سرور دیوان صاحب ہے، عبدالعزیز قیوم صاحب موجود ہیں اور دیگر، اور بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن پر مشتمل ہم نے بلوچستان ہائیر ایجوکیشن گریڈ الائنس تشکیل دیا، جنہوں نے اجتماعی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اجتماعی تحریک کے پہلے مرحلے میں بروز سموار کو 4 تاریخ کو صوبے کے تمام سرکاری جامعات اور کالجز میں ہم بلیک ڈے منائیں گے، یوم سیاہ آبزرو کریں گے۔ 5 جولائی بروز منگل کو جامعہ بلوچستان میں، 6 جولائی بروز بدھ کو سائنس کالج میں، اور 7 جولائی بروز جمعرات کو انشاءاللہ پریس کلب کے سامنے ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے، جس میں ہزاروں طلباء و طالبات، آفیسر، اساتذہ شرکت کریں گے، اور عید کے فوراً بعد ممبران صوبائی اسمبلی، سیاسی جماعتوں، طلباء تنظیموں، سول سوسائٹی اور آپ صحافی حضرات کو ہم ڈیٹیل میں بریفنگ دیں گے کہ پوری دنیا میں جو جامعات ہیں وہ کس طرح چل رہی ہے، پاکستان کے دیگر جامعات میں کس طرح منتخب نمائندگی ہے، اور یہاں پہ کیوں اس کو ختم کی ہے۔